میں نہیں جانتی میں نے یہ سب کیوں کیا، مجھے یہ سب کرنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن شاید ان دنوں میں اتنے پچھتاوے کا شکار تھی کہ بس کسی طرح، کسی بھی وقت پر وہ سب حاصل کر لینا چاہتی تھی جو میں نے کھویا تھا۔ ایک دن میں مسلم تھی، اگلے دن میں کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہونے سے کچھ نہ ہونے تک کا سفر میں نے اپنی مرضی سے طے کیا تھا، کہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ واپسی کا سفر میں نے کانٹوں پر طے کیا تھا، واپس وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کئی سال لگ گئے، اور میں پھر بھی یہ نہیں جانتی کہ خدا کے نزدیک میں کہاں کھڑی ہوں۔ جب میں نے تم کو بھی اپنا مذہب چھوڑنے کا ارادہ کرتے دیکھا تو میں نے سوچا اگر میں تمہیں اس کام سے روک لوں تو شاید اللہ میرا گناہ معاف کر دے، شاید وہ میری زندگی میں سکون کر دے، شاید وہ… میں مانتی ہوں اس وقت میں نے خود غرضی دکھائی تھی۔ میں نے سوچا تھا اللہ نیکی کا اجر ضرور دیتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں نے سوچا اگر میں نیکی کروں تو… میں مانتی ہوں میں نے اس وقت بھی صرف اپنا سوچا تھا، میں یہ سب اپنے لیے کرنا چاہتی تھی، تمہارے لیے نہیں۔ اپنا مذہب چھوڑ کر میں جنت سے نکل آئی تھی، واپس جنت میں جانے کے لیے مجھے نیکیوں کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے تم سے محبت کا اظہار اس لیے کیا تھا تاکہ تم مجھ پر اعتبار کرنے لگو، تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں اور اس لیے تمہیں اپنے مذہب پر قائم دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس وقت تم سے محبت نہیں تھی، میں اس وقت محبت کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پارک میں پھیلتی ہوئی تاریکی میں حدید نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ باغی، گناہگار، معصوم یا مسیحا؟ اس نے اندازہ لگانا چاہا تھا۔ جب ڈیوڈ میرے سامنے ختم ہوا میرے لیے ساری دنیا ختم ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے سوچ لیا تھا مجھے اب زندگی میں کچھ نہیں کرنا، مجھے بس رونا ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں کہیں کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی خدا، نہ پیغمبر، نہ مذہب، نہ رشتہ۔ اگر کچھ ہے تو صرف خود غرضی۔ مجھے ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی، ہر چیز سے۔ میری فیملی مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے ڈیوڈ کو مار دیا تو بہت دنوں تک میں سو نہیں سکی تھی۔ کمرہ بند ہونے پر بھی مجھے یوں ہی لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے ڈیوڈ کو میری وجہ سے مارا تھا اور میں جانتی تھی وہ ہر اس شخص کو مار دیں گے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ تب میں نے سوچا تھا مجھے کسی سے کبھی بھی محبت نہیں کرنی، میں کسی اور کا خون اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی تھی۔ جب میں تم سے ملنے لگی تب میں نے سوچا اگر وہ لوگ تمہارے بارے میں جان گئے تو… میں خوف زدہ ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا تھا میں بہت جلد تم سے ملنا چھوڑ دوں گی ہمیشہ کے لیے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ تب تک تم میرے لیے صرف ایک نیکی تھی اور کچھ نہیں، لیکن ان 6 سالوں میں سب کچھ بدل گیا۔ میرا خیال تھا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، میرا خیال تھا مجھے ڈیوڈ کے بعد دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ رک گئی تھی۔ حدید نے اپنا چہرہ موڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ سے میں نے خود محبت کی تھی، تم سے اللہ نے کروائی ہے۔ ان 6 سالوں میں ہر بار نماز پڑھنے کے بعد میں نے ایک ہی دعا کی تھی، میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں، تم سے کبھی نہ ملوں۔ میں نے اللہ سے کہا تھا وہ تمہارے سامنے میرے عیبوں کو چھپا رہنے دے، وہ تمہارے سامنے میرا پردہ رہنے دے۔ 6 سال میری دعا قبول ہوتی رہی، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ آج پہلی بار میں نماز میں یہ دعا کرنا بھول گئی اور تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور وہ بھی ہر راز جانتے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار مجھ سے ملے تھے تو تم نے کہا تھا کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تب میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرے ہیں مگر میرے لیے کوئی نہیں۔ تمہارے خدا نے بہت سے رشتوں سے محروم رکھا، اور جو رشتے چھینے وہ اللہ نے چھینے۔ مجھے اللہ نے ہر رشتے سے نوازا اور میں نے ہر رشتہ خود گنوایا اپنے ہاتھوں سے۔ آج دنیا میں کوئی ایک ایسا بھی نہیں ہے جو میرے لیے روتا ہوگا، مجھے یاد کرتا ہوگا، اور پچھلے 6 سالوں میں میں ہر رات یہ سوچ کر سویا کرتی تھی کہ تم کبھی نہ کبھی مجھے ضرور یاد کرتے ہوگے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے، اب نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ پارک میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بعض دفعہ سناٹا صرف باہر ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کی مجرم ہوں، بہت سے لوگوں نے میری وجہ سے بہت کچھ سہا ہے،
میں نے اپنے ماں باپ کے اعتبار کی دھجیاں اڑا دی، میں نے اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا، میری وجہ سے ڈیوڈ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، میری وجہ سے ڈیوڈ کے گھر والوں کو اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونا پڑا، مگر حدید میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، میں نے کم سے کم تمہارے لیے کچھ برا نہیں کیا، میں نے تم سے جھوٹ ضرور بولا، تم سے قطع تعلق ضرور کیا، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر بھی میری وجہ سے تمہیں جو تکلیف پہنچی میں اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ حدید نے اپنے سامنے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تھا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ فضا میں خنقی بہت بڑھ گئی تھی، ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی، وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا، اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ جانتی تھی کہ حدید اب دوبارہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گا۔ حدید کی زندگی ہے، اس میں کہیں بھی کسی ثانیہ شفیق کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ پارک میں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا، مجھے اسے سب کچھ بتا دینا ہے، سب کچھ، مجھے آج اس سے کچھ بھی نہیں چھپانا ہے۔ اس نے طے کیا تھا اور پھر اس نے یہی کیا تھا، اس نے حدید کو ہر بات بتا دی تھی، کچھ بھی راز نہیں رکھا تھا، وہ جانتی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہر کہانی کے انجام پر کچھ کردار کھوتے ہیں، کچھ کردار پاتے ہیں، میں کھونے والے کرداروں میں سے ہوں، اس نے پارک کے گیٹ سے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی اسلامک سینٹر نہیں گئی تھی، اور وہ اب کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اور پروفیسر عبدالکریم، وہ دوبارہ ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کمیونٹی سینٹر میں عید کے اجتماع پر شرکت کر کے وہ باہر نکلی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہال کے اندر اور باہر لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی، گروپس میں کھڑے ہوئے لوگوں کو کہے اور آوازوں نے ماحول پر ہمیشہ چھائی رہنے والی خاموشی کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے شناسہ وہاں صرف چند لوگ تھے اور ان کے پاس اس کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا، وہ سب اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور فیملیز آپس میں گھل مل کر گوش کپیوں میں مصروف تھی۔ اس کے لیے کچھ بھی نیا اور مختلف نہیں تھا، پچھلے کئی سالوں سے وہ ایسی ہی عیدیں مناتی آ رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس نے اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے، خنقی میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ کمیونٹی سینٹر سے نکلنے کے بعد وہ سڑک پر آ گئی تھی، اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قریب ایک گاڑی کو رکتے دیکھا تھا اور پھر آواز آئی تھی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا، چند لمحے خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا، نہیں شکریہ، بارش تیز ہو سکتی ہے۔ بڑی ہمدردی سے ایک بار پھر کہا گیا تھا۔ اٹس آل رائٹ۔ وہ ایک بار پھر چلنے لگی تھی، اس کے پاس رکنے والی گاڑی فراٹے کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گئی تھی، اس کی اداسی یکدم بے حد گہری ہو گئی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت کی نچلی شاخ پر اس نے پرندوں کا ایک جوڑا بیٹھے دیکھا تھا، ون فار سورو ٹو فار جوائے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ جوائے؟ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری تھی۔ بارش یکدم تیز ہو گئی تھی، وہ مین ڈور پر پہنچنے کے لیے تیزی سے چلنے لگی۔ بس شیلٹر کے نیچے پہنچ کر وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے۔ وہ گھر جانا نہیں چاہتی تھی، کم سے کم آج کے دن وہ گھر جا کر کمرے میں قید نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے دور سے بس کو آتے دیکھ لیا تھا، ایک سستے سے انڈین ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا تھا اور پھر پہلے کی طرح سڑک پر بے مقصد بارش میں بھیگنے کے بجائے وہ ایک شاپنگ مال میں گھس گئی تھی، مختلف چیزوں اور لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بہت دیر تک وہ ادھر ادھر پھرتی رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا پچھلی عید پر بھی وہ یہاں اسی طرح پھرتی رہی تھی، اگلے کتنے سال میں اپنی عیدیں اسی طرح گزاروں گی۔ شاپنگ مال میں کافی پیتے ہوئے اس نے سوچا تھا، یہاں اس طرح اکیلے پاگلوں کی طرح پھرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا اس نے وہاں کتنے گھنٹے گزارے تھے۔ جب وہ شاپنگ مال سے نکلی تھی تو آسمان تاریک تھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ جس وقت وہ بس سے اتری تھی بارش تیز ہو چکی تھی۔ مین روڈ سے بائی روڈ کا فاصلہ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ گھر کے عقبی جانب آتے ہی اس نے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کسی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی، اس وقت اتنی بارش میں کون بیٹھا ہے؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر دور سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔
جولین کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا، شاید ابھی وہ نہیں آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اوور کوٹ کی جیب سے کمرے کی چابی نکال لی تھی۔ سیڑھی پر جو بھی بیٹھا تھا اسے آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ثانیہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کے ذہن میں جیسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ سیڑھی کے کونے پر لٹکے ہوئے بلب کی ہلکی سی روشنی بھی اس کا چہرہ شناخت کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں سے ہل نہیں سکی۔ اپنے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی تھی۔ دروازہ کھول کر اسے بند کیے بغیر وہ اندر کمرے میں چلی آئی تھی۔ سڑک پر لفٹ کی آفر دینے کے بعد وہ شاید سیدھا یہیں آیا تھا، مگر کیوں؟ اس نے اپنا اوور کوٹ دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اندر آنے کی بجائے دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ ثانیہ نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اندر آیا تھا۔ وہ بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس طرح بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم برآمدے میں انتظار کر سکتے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ثانیہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا تھا۔ بھیگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے مڑ کر پوچھا تھا۔ ثانیہ نے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شاید سیڑھیوں پر بیٹھا رو رہا تھا۔ 7 سال پہلے بھی اس نے ایک بار اسے اسی طرح پارک میں وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ فین ہیٹر آن کرنے کے بعد اس نے ایک فلور کشن اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ جوتے اتار چکا تھا۔ ثانیہ نے باتھ روم میں جا کر اپنا گیلا حجاب اتار کر دوسرا حجاب اوڑھ لیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ فلور کشن پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنا سویٹر اتار دو، اس نے ایک تولیہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے تولیہ پکڑ کر اپنا سویٹر اتارنا شروع کر دیا۔ ثانیہ نے کیتلی میں کافی کے لیے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ حدید کے سویٹر کو سیدھا کر کر اس نے ہیٹر کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ایک اونی شال تھمانے کے بعد واپس کونے میں جا کر کافی بنانے میں مصروف تھی جب اس نے حدید کی آواز سنی تھی۔ کیا تم یہ سب کام میرے لیے ساری عمر نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ کیا اب بھی یہ ممکن ہے؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ہیٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ شاید مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، ثانیہ نے سوچا تھا۔ کافی کی ٹرے اس نے حدید کے سامنے لا کر رکھ دی تھی۔ تم جانتی ہو آج کیا دن ہے؟ اس نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہاں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ عید ہے، بہت مدھم آواز نے اس سے کہا تھا۔ بس عید ہے؟ اس کی آواز میں عجیب سی مایوسی تھی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ اسے یاد تھا، مگر وہ خاموشی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کپ کو گھورتی رہی۔ کم سے کم تمہیں تو یاد۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے پرسکون انداز میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے حدید۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔